بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ سامعین من، آج اس مختصر سی گفتگو میں میرا موضوع یہ ہے کہ کیا ولیوں کے دربار سے ہمیں فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کو انشاءاللہ ہم مختصر سے اس وقت میں دور کریں گے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ ظاہر آؤٹ سائڈ کو کہتے ہیں اور باطن ان سائڈ کو کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک موبائل ہے ہمارے پاس، تو موبائل کا ظاہر کیا ہے؟ جو ہمیں اوپر سے وہ اس کی سکرین نظر آتی ہے، اس کا کی پیڈ نظر آتا ہے، یہ اس کا ظاہر ہے۔ اور اس کے اندر جو اس کی مشینری ہے، جو ہمیں اوپر والی باڈی کی وجہ سے، اس کی کیسنگ کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتی، وہ اس کے اندر ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کو لے لیجئے، جانور ہیں تو اس کا ایک ظاہر ہے جو ظاہری نظر آتا ہے، اور اس کے اندر جو پوشیدہ بیماریاں ہیں چونکہ وہ باطن میں ہوتی ہیں تو وہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو باطن کو دیکھنے کے لیے باطن کی آنکھ چاہیے، وہ جس کے پاس ہوتی ہے اسے نظر آتا ہے، اور جس کے پاس نہیں اسے وہ نظر نہیں آتا۔ تو یاد رکھ لیجئے جو نقطے والی بات ہے کہ انسان ہو یا کوئی بے جان چیز ہو، اس کی کامیابی تب ہوتی ہے جب اس کا باطن ٹھیک ہوتا ہے۔ ظاہر میں تھوڑی بہت خرابی آ بھی جائے تو پھر بھی چونکہ باطن سٹرونگ ہے اس کا، تو وہ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کا باطن ہی خراب ہے تو ظاہر جتنا مرضی چمک دمک والا ہو، تو ظاہری خوبصورتی سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح دیکھ لیجئے کہ نماز ہے نا، نماز تو نماز کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اب عمل اور چیز ہے، نیت اور چیز ہے۔ اب دو بندے ہیں، ان دونوں نے نماز پڑھی، ایک کی نماز قبول ہو گئی، ایک کی نماز کو رد کر دیا گیا۔ اب اس میں وجہ یہی ہے کہ دیکھیں، ظاہری طور پر تو وہ نمازیں دونوں ایک جیسی پڑھ رہے تھے، اور میں بھی انہوں نے امام کے پیچھے ہی پڑھی ہے، تو دیکھنے والا تو کہے گا کہ ان دونوں نے نماز ایک جیسی پڑھی، لیکن ایک کی نماز کو قبول کیا گیا، ایک کی نماز کو رد کر دیا گیا۔ تو سامعین من، یہی وہ دو چیزیں ہیں کہ عمل ظاہر میں تو ہمیں دونوں کا ایک جیسا نظر آیا، لیکن جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے باطن میں خرابی تھی، اور جس کی نماز کو قبول کر لیا گیا اس کے باطن میں خرابی نہیں تھی، صرف اصلاح ہی اصلاح تھی۔ وہ اس طرح کہ ایک نے نماز پڑھتے ہوئے نیت یہ کی کہ لوگ مجھے دیکھیں اور مجھے نمازی کہیں، تو اب جس نے یہ نیت کی اس کی نماز کو رد کر دیا گیا، اور جس نے یہ نیت کی کہ اس نماز سے میرا رب راضی ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے اس کی نماز کو قبول کر لیا۔ تو دیکھیں، ظاہر دونوں کا ایک جیسا تھا، یعنی ظاہر میں خرابی نہیں تھی، باطن میں جس کے باطن میں خرابی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز کو رد کر دیا۔ اب چاہے وہ باطن ظاہر کو جتنا سنوارتا رہے، اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اس قول کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ باطن کا درست ہونا زیادہ ضروری ہے۔ جب باطن درست ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ اپنے ظاہر کو بھی درست کر لیتا ہے۔ جب یہ دو باتیں آپ کے سامنے آ گئی محترم سامعین، تو اب ہم انسان کی طرف آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بھی دو پہلو دیے، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کے اندر اس کا باطن ہے۔ اور یہاں باطن سے مراد روح ہے، یعنی انسان میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک ظاہر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ایک اس کے اندر ہے جو باطن ہے، اور وہ باطن کیا ہے؟ روح ہے۔ اب انسان
اور چیز ہے، اس کی روح اور چیز ہے. تو جس کی روح ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا. وہ روح اس کے ظاہر کو بھی درست کر دے گی، اس کے ظاہر کو بھی سنوار دے گی. لیکن جس کی روح خراب ہے، جس کا باطن خراب ہے، تو وہ ظاہر کو درست نہیں کر سکتا. آخر کار آہستہ آہستہ وہ اس کے ظاہر کو بھی خراب کر دیتا ہے، بدنما کر دیتا ہے. اب دیکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا، ایک نقطہ لگ جاتا ہے. اب یاد رکھیے کہ اگر وہ نقطہ لگ جائے اور ہم اس دل کو سینہ چیر کے دل کو باہر نکالیں اور پھر دیکھیں کہ وہ نقطہ ہے کہ نہیں، تو وہ نقطہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اصل میں وہ نقطہ اس ظاہری دل پہ نہیں لگتا، بلکہ وہ نقطہ انسان کی روح کے اوپر لگتا ہے. گناہ کر کے پھر بندہ اپنی روح کو کالا کر دیتا ہے، اس کو بدنما کر دیتا ہے، تو پھر اسے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. تو کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی روح کو سنوارتے ہیں. تو اگلی بات بڑی اہم ہے کہ جب بندہ اپنی روح کو سنوارنے میں لگتا ہے، یعنی نمازیں شروع کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا رہتا ہے، جگراتیں کرتا ہے، راتوں کو سونا کم کر دیتا ہے، اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہے، ہر وقت ہو کی ضربیں لگاتا ہے، تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنا چہرہ اس کی طرف پھیرتا ہے اور پھر اپنا فیض، اپنے انوار و تجلیات کی بارشیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر کرتا ہے. تو جب اللہ کا فیض اس بندے کے اوپر آتا ہے تو یاد رکھیے وہ اس کے ظاہری جسم پہ نہیں آتا، وہ پہلے اس کی روح کے اوپر آتا ہے، اس کی روح نمو پاتی ہے. اب اس سے ایفیکٹ جو ہمیں ظاہراً نظر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ جیسے جیسے بندے کی روح نمو پاتی ہے، وہ طاقتور اور سٹرونگ ہوتی ہے، اتنا ظاہری طور پہ بندہ کمزور اور پتلا ہو جاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جو پہلے بندہ 3 ٹائم روٹی کھاتا ہے، اب وہ اللہ کے لیے ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے، اور وہ بھی روٹی نہیں جو سے گزارا کر لیتا ہے، صرف پانی اور جو اور ستو سے گزارا کر لیتا ہے. تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کی جو ظاہری صحت ہے وہ کمزور ہو جائے گی. تو دیکھیں کہ اللہ رب العزت جب اس کو اپنا فیض دیتا ہے، اس کی روح کو جب فیض دیتا ہے تو اس کی روح نمو پاتی ہے. تو خاص بتانے والی بات یہ ہے کہ اللہ کا جو فیض ہے وہ ڈائریکٹ اس کے جسم پہ نہیں آتا، اس کی روح کے اوپر آتا ہے. اس کی روح 14ویں کے چاند کی طرح چمک جاتی ہے. جس طرح کہ حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیجئے کہ اللہ کا فیض جب ان کی روح کے اوپر آیا تو اب اس سے یہ نہیں ہوا کہ وہ خوبصورت ہو گئے، ان کا کالا رنگ جو ہے وہ سفید ہو گیا، یا جو مورخین اور محدثین لکھتے ہیں کہ وہ یہ ظاہری طور پر کتنے یعنی بدصورت تھے. اب ہم صحابی کو اس طرح تو نہیں کہہ سکتے، لیکن نقل کفر نباشد، تو ظاہری طور پر ان میں کوئی خوبصورتی نہیں تھی. لیکن اللہ رب العزت نے دیکھی کہ چونکہ ان کی روح چمک گئی تھی، ان کی روح نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا تھا، اللہ کا فیض حاصل کر لیا تھا. تو اب حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر روح، ہر حور کے اندر اللہ رب العزت بلال حبشی کی وہ جو جسم کی سیاہی ہے وہ ہر روح حور کے اندر ڈال دے گا. اب ہر جنت کی حور میں ہمیں بلال حبشی نظر آئے گا. سبحان اللہ. تو یہ مقام تب ملتا ہے جب بندہ روح کو سٹیبل کرتا ہے، جب اللہ کا فیض ہماری روح میں آتا ہے. تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب برتن کے اندر دودھ ہو اور گرم ہو، تو جب وہ ایک حد سے زیادہ گرم ہوتا ہے تو وہ پھر باہر آ جاتا ہے. اسی طرح جب وہ پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں اور اللہ کا فیض اتنا زیادہ آ جاتا ہے تو پھر وہ فیض جسم کے ذریعے باہر نکلتا ہے، اور پھر بندے پر وہ مقام آ جاتا ہے کہ جب حضرت سلطان باہو کو لوگ دیکھا کرتے تھے تو ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی وہ مسلمان ہو جاتے تھے. سبحان. تو یہ بات ہے محترم سامعین کہ اب حضرت سلطان باہو کا پہلے چہرہ خوبصورت نہیں تھا، پہلے چہرہ نہیں خوبصورت بنا، ان کی روح کو اللہ رب العزت نے پیدا ہوتے ہی وہ انوار اور وہ فیض دے دیا تھا. اب چاہے ولایت بچپن سے ہی اس کو مل گئی ہو، چاہے 50 سال کے بعد ملے، فیض جاتا سارا روح کو ہے. اور روح سے جب فیض باہر نکلتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی وہ حدیث سامنے آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب بندہ میرے اس طرح قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. تو یہ مقام تب ملتا ہے جب روح نمو پاتی ہے. تو یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی تو 2 باتیں میں نے آپ کو بیسیکلی سمجھائی
کہ ایک یہ کہ روح کو فنا نہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام کی مختلف احادیث مبارکہ کو اگر اکٹھا کیا جائے تو حضور نے شاہ فرمایا کہ روح کو فنا نہیں ہے. روح چاہے کافر کی بھی ہو فنا وہ بھی نہیں ہوتی, مرتی وہ بھی نہیں. وہ جہنم میں رہتی ہے, سجین میں رہتی ہے, آگ میں رہتی ہے, لیکن مرتی وہ بھی نہیں ہے. اور اگر وہ نہیں مرتی تو مومن کی روح تو بدرجہ اتم جو ہے وہ قائم رہتی ہے. حضور نے شاہ فرمایا کہ کچھ روحیں جنت میں رہتی ہیں, کچھ آب کوثر کے کنویں کے اندر رہتی ہیں, کچھ آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہیں, کچھ جنت سے باہر سے ہی اس کو دیکھتی رہتی ہیں. تو مختلف مومن کے درجات ہیں. تو اس طرح مختلف روحیں مختلف مقامات کے اوپر رہتی ہیں, مرتی نہیں ہیں. یعنی جب بندہ ظاہری طور پہ مرتا ہے, اسے موت آتی ہے, تو روح اس سے کچھ دیر کے لیے نکال لی جاتی. مرتی نہیں, روح نہیں مرتی, روح کو نہیں نکالا جاتا. ایک بات یہ, اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا فیض سارا آتا روح کو ہے. جب یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر جو خاص نقطہ میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ چونکہ روح مرتی نہیں اور فیض سارا اللہ کا روح کو جاتا ہے, اور ہم جب کسی ولی کے پاس جاتے ہیں اور بعض دفعہ ولی کو ملتے ہی ہمیں نماز کی عادت پڑ جاتی ہے, ہمارے جسم میں ایک روحانیت سی چھا جاتی ہے, تو یہ ولی کا وہ فیض ہے جو ہم اس کی روح سے لیتے ہیں. جب ولی زندہ ہوتا ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمیں فیض دیتا ہے, تو اس وقت ہم فیض اس کی روح سے حاصل کرتے ہیں. تو یاد رکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ولی زندہ ہے اس وقت ہم جب اس سے فیض لیتے ہیں تو فیض اس کی روح دیتی ہے. تو چونکہ روح کو فنا ہے نہیں, جب وہ مرا نہیں تھا اس وقت بھی فیض اس کی روح دیتی تھی. اب جب وہ قبر کے اندر چلا گیا تو اس کا فیض ختم کیسے ہو گیا؟ کیونکہ روح تو مری نہیں. مرنے سے پہلے بھی ہم فیض اس کی روح سے لے رہے ہیں, اور جب وہ ولی ظاہری طور پہ مر کے قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی ہم فیض اس کی روح سے ہی لیتے ہیں, کیونکہ روح کا فیض ختم نہیں ہوتا. اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اپنے ولیوں کو اپنی قربت دے کر پھر رہیں وہ ولی لیکن وہ قربت چھین لے, تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ شان نعمت کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو نعمت دے اور پھر اس سے نعمت واپس لے لے. تو یاد رکھیے محترم سامعین, اہل سنت والجماعت کا یہ سچا اور کھرا عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات فقط اللہ رب العزت کی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایک تنکا بھی کسی کو کوئی نبی بھی نہیں دے سکتا اپنے پاس, کیونکہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کسی کے پاس ملکیت جو ہے اپنی سب کے پاس عارضی ہے, مجازی ہے. حقیقی ملکیت صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے, اور ہم جو مانگتے ہیں وہ اللہ سے مانگتے ہیں. یاد رکھیں ہم ولیوں کے پاس اگر وہ زندہ ہوں تب بھی جائیں تو ان سے صرف فیض لینے کے لیے جاتے ہیں, تاکہ ہمیں بھی ان کے فیض سے اللہ تعالیٰ نمازوں کی عادت ڈال دے, ہمیں نیک بنا دے. اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی قبر کے پاس بھی ہم ان کا فیض ہی لینے جاتے ہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا, یہ ایک پاگل پن ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی نے قبر کے پاس جا کے کہا ہو کہ مجھے بیٹا دے دے, تو قبر کے اندر سے بیٹا نکل آیا ہو, قبر کے اندر سے گاڑی نکل آئی ہو. ایسا کبھی نہیں ہوتا. وہاں جا کے ہر کس و ناقص یہ دعا ہی کرتا ہے کہ مولا میں تیرے خاص بندے کے پاس آ کے بیٹھا ہوں, تو اس کے صدقے سے, چونکہ اس نے ساری زندگی تیرے لیے گزاری ہے, تو اس کے صدقے سے, اس کے وسیلے سے, تو اس کی دعا سے یا اللہ میری دعا قبول کر لے. بس یہ مقصد ہوتا ہے ہمارا ادھر جانے کا. اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ اگر چونکہ یہ اہل سنت, چونکہ یہ ایک بات مشہور ہے کہ دربار پہ جو جاتا ہے وہ سنی ہی ہے, تو یاد رکھ لیجئے کہ دربار پہ جو بندہ جائے بے شک وہ سنی تو ہے, لیکن وہاں جا کے جو بندہ سجدے کر رہا ہے یا دربار کا طواف کر رہا ہے یا اور کوئی خلاف شرعی بات کر رہا ہے, شریعت کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے, تو یاد رکھیں وہ سنی, وہابی, دیوبندی, شیعہ نہیں ہے, وہ گمراہ ہے. اسے کسی نے ہدایت نہیں دی ہے اور وہ کھلم کھلا گمراہ ہے. اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کرام کی شان کو